السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا میں مختلف ممالک میں بسنے والے لوگ اور مختلف قومیں نیا سال کس طرح مناتی ہیں؟ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح لوگوں نے مختلف ممالک میں 2023 کو الوداع کیا اور کس جوش اور جذبے سے نئے سال 2024 کا استقبال کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ نے نئے سال کو ویلکم کیا اور اس کے شہر آکلینڈ کے اسکائی سٹی ٹاور سے رات کے 12 بجتے ہی فائر ورکس کا آغاز ہوا، جو کہ کئی منٹس تک جاری رہا، اور ان فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے اسکائی ٹاور کے گرد و نواح کی گلیاں اور پارک لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ آکلینڈ نیوزی لینڈ سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد سڈنی آسٹریلیا میں نئے سال کی شروعات ہوئی۔ آسٹریلیا میں آج کل گرمیوں کا موسم ہونے کی وجہ سے سڈنی سمیت آسٹریلیا کے دوسرے بڑے شہروں میں آج سارا دن ہی جیسے جشن کا سما تھا، لیکن یوں ہی رات کے 12 بجے تو ہاربر برج اور اوپرا ہاؤس سے آتش بازی شروع ہوئی، جس نے آسمان کو رنگ برنگی روشنیوں سے بھر دیا۔ یہ فائر ورکس کا سلسلہ کافی دیر چلتا رہا اور لوگ ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دیتے رہے۔ سڈنی آسٹریلیا کے 2 گھنٹے بعد چڑھتے سورج کی زمین ٹوکیو جاپان میں نئے سال کی شروعات ہوئیں۔ جاپان میں نئے سال کا استقبال بدھ مندروں میں گھنٹیاں بجا کر کیا جاتا ہے اور ان کی اس قدیم روایت کو جویا نوکین کہتے ہیں۔ جیسے ہی ٹوکیو میں رات کے 12 بجے تو ملک میں موجود تقریباً ہر بدھ مندر میں گھنٹیاں بجنا شروع ہوئیں۔ مندروں کی یہ گھنٹیاں 1 نہیں 2 نہیں بلکہ پورے 108 دفعہ بجائی گئیں۔ ان کی روایات کے مطابق ہر گھنٹی کے ساتھ یہ اپنی ایک دنیاوی ہوس اور گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اور اس طرح گزرے ہوئے سال کی 108 دنیاوی ہوسوں اور گناہوں سے توبہ کر کے نئے سال میں نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ ٹوکیو جاپان کے 1 گھنٹے بعد ہانگ کانگ چائنا میں نئے سال کی شروعات ہوئی۔ جیسے ہی ہانگ کانگ میں رات کے 12 بجے تو نئے سال کی شروعات ایک عظیم الشان اور نہایت ہی خوبصورت فائر ورک سے ہوئیں۔ یہاں وکٹوریہ ہاربر پر لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو ان فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اس سال کا فائر ورکس ہانگ کانگ کی تاریخ کا سب سے بڑا فائر ورکس تھا، جو تقریباً 12 منٹ تک جاری رہا، اور اس کو چائنا کے اس مشہور فائر ورک ڈائریکٹر نے ترتیب دیا جس نے بیجنگ اولمپکس کے فائر ورکس کو بھی ترتیب دیا تھا۔ ہانگ کانگ چائنا کے 2.5 گھنٹے بعد نیو دہلی انڈیا میں نئے سال کی شروعات ہوئی۔ یہاں پر رات کے 12 بجتے ہی مختلف جگہوں پر فائر ورکس کیے گئے، جو کہ کئی منٹ تک جاری رہے، اور ان فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ سڑکوں اور پارکوں میں جمع تھے۔ انڈیا کے آدھے گھنٹے کے بعد پاکستان میں نئے سال کا آغاز ہوا۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی منانے کے لیے پاکستان میں اس سال نئے سال کی کوئی بھی تقریبات منعقد نہیں ہوئیں۔ پاکستان کے 2 گھنٹے کے بعد روس میں نئے سال کی شروعات ہوئیں۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو روس میں مختلف جگہوں پر فائر ورکس ہونا شروع ہوئے، جو کہ کئی منٹس تک جاری رہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے سڑکوں اور بارز میں جمع ہو کر شیمپین پی کر نئے سال کا آغاز کیا۔ روس کے 1 گھنٹے کے بعد کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں نئے سال کی شروعات ہوئی۔ رات کے 12 بجتے ہی جہاں پر ایک انتہائی شاندار آتش بازی شروع ہوئی، جو کئی منٹس تک جاری رہی۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں بھی آسٹریلیا کی طرح گرمیوں کا موسم ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے سیاحوں نے بھی ان فائر ورکس کو انجوائے کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے 1 گھنٹے بعد روم اٹلی میں نئے سال کا آغاز ہوا۔ فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کولاسیم کے ارد گرد جمع تھے، اور جیسے ہی رات کے 12 بجے کولاسیم سے فائر ورکس کا آغاز ہوا تو کئی منٹ تک جاری رہا، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادیں دیں۔ رومنس ٹریڈیشن کے مطابق رات کے 12 بجتے ہی لوگ اپنے گھروں سے پرانے برتنوں کو باہر پھینک کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ روم کے ساتھ ہی اسپین میں بھی نئے سال کا آغاز ہوا۔ یہاں کی قدیم ٹریڈیشن کے مطابق زیادہ تر لوگ رات 12 بجے تک اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں تو یہ 12 انگور کھا کر نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سال بھی اس ٹریڈیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر شاندار فائر ورکس ہوئے، کو دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع تھے۔ روم اور اسپین کے 1 گھنٹے کے بعد لندن میں نئے سال کی شروعات ہوئی۔ بگ بین اور لندن آئی پر ہونے والے فائر ورکس کو دیکھنے کے لیے
لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھیم ریور کے دونوں طرف کناروں پر جمع تھے۔ رات کے 12 بجتے ہی سارا لندن فائر ورکس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہ فائر ورکس دونوں جگہ لندن آئی اور بگ بین کے پاس ہو رہے تھے۔ لوگ رقص و سماع کی محفلوں سے خوب محظوظ ہوئے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک دی۔ لندن کے 2 گھنٹے بعد نئے سال نے ساؤتھ امریکہ کا رخ کیا اور برازیل میں نئے سال کی شروعات ہوئیں۔ یہاں پر لوگوں نے ہر سال کی طرح سفید رنگ کے کپڑے پہن کر نئے سال کا استقبال کیا۔ برازیل میں لوگ سفید رنگ کو امن اور خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور رات کے 12 بجتے ہی ریو ڈی جنیرو شہر کا ساحل سمندر فائر ورکس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ لوگ جگہ جگہ جھومتے اور گنگناتے ہوئے نظر آئے اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ برازیل کے 3 گھنٹے بعد نیا سال آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ اور یورپ سے ہوتا ہوا امریکہ میں داخل ہوا۔ یہاں نیو یارک امریکہ میں ٹائم اسکوائر پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح سے ہی جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹائم اسکوائر کے ارد گرد سڑکوں اور عمارتوں کی چھتیں لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس سال ٹائم اسکوائر پر نیا سال منانے کے لیے تقریباً 10 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہوئے۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے اور نئے سال کا بال ٹائم اسکوائر سے گرایا گیا تو سارا نیو یارک فائر ورکس کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا، اور یہ فائر ورکس کئی منٹوں تک جاری رہے۔ دنیا کے بڑے بڑے نیوز چینل صبح سے ہی ٹائم اسکوائر پر ہونے والی ایونٹس کی کوریج کر رہے تھے، جو کہ جہاں پر فائر ورکس کے ہونے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ تو دوستو، اب ہم اس ویلاگ کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔